قرآن کا چیلنج فیل ہو گیا کے نام سے یہ جو ویڈیو بنائی ہے نا اس جاہل ملحد نے، اس جاہل ملحد کے علم کی اوقات میں تمہیں دکھاتا ہوں. پہلے یہ سنو کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی بونگیاں مارتا ہے. اس کے کمنٹ کے اوپر میں دکھاتا ہوں کہ غیر مسلم کتنے بے وقوف اور احمق ہیں، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ اسلام چھوڑ کر تم جن لوگوں میں گئے ہو اور اسلام چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پوجا کر رہے ہو، جن لوگوں کو تم بہت عقل مند سمجھ رہے ہو، وہ کتنے جانوروں سے بدتر لیول پر ہیں جن کی عقل اور کامن سینس 1% بھی کام نہیں کرتا. پہلے اس کی سن لو، پھر میں اس کی بونگیاں بھی سنواتا ہوں اور اس کا آپریشن کر کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا جاہل انسان ہے، اتنا بڑا گنوار انسان ہے جس کا کام صرف اتنا ہے کہ کبھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونک رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ پہ بھونک رہا ہوتا ہے. یہ کتے کے پلوں سے بدتر انسان ہے میری نظر میں بھی، اور اللہ کی نظر میں بھی یہ کتوں کے پلوں سے بھی بدتر ہے. ثبوت قرآن کے اندر آیات بہت ہیں، ٹھیک ہے، پڑھی ہوں گی تم نے. مرتی تو ہو چکے نا، اسلام تو چھوڑ چکے تمہارا، تو تمہیں اب میں تمہیں اس کی اوقات دکھاتا ہوں تاکہ تم جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو تمہیں اس کی حیثیت نظر آ جائے. لیکن اس سے پہلے یہ ایک چیز دیکھ لو، یہ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر کتے کے پلے موجود ہیں، کتے کے پلے. یہ کتے کے پلے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اور اس کی مشیت سے انسانوں کی طرح اللہ کا نام بول چکے 1 منٹ سے زیادہ دیر. یہ قرآن کے حوالے سے چیلنج رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن کا چیلنج فیل ہو گیا. اس کے باپ میں یہ اوقات نہیں ہے، ہمت نہیں کہ وہ قرآن کا چیلنج فیل کر سکے. یہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ فیل کرے گا. سنو، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، کاپی جیسی کتاب بنا کر لاؤ، اپنے ساتھ ہل کر نہیں بلایا. آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ، یہ کہتا ہے ایک سورہ. پتا ہے آپ کو رسول اللہ نے پہلے قرآن میں نازل ہوا تھا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ، اور کفار مکہ آیت بنا کے لے آئے تھے، ٹھیک ہے. پھر وہ چیلنج اپڈیٹ ہو گیا کہ اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ، اور پھر کفار مکہ سورت بھی لے آئے تھے. بھائی ایسی بات مت کرو، ریفرنس کے ساتھ بات کرو. ہاں تو بھیا یہ آپ کی یہ طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے، یہ طریقہ تبری میں بھی لکھا ہے. اب یہاں میں روک رہا ہوں. یہ ایسے جاہل لوگ ہیں. اس کا پہلا گوار پن یہاں پہ دیکھو. یہ بتا ایسے رہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کفار کو آیت لاتے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کا چونکہ ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیوں کی، بدتمیزی کی، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے لیول پہ جا کے وہ حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے حوالے سے کوئی بہت ہی رسپیکٹفل قسم کی باتیں کم، جس طرح منافق مسلمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کے تلوے چاٹتے ہوں گے، میں ان کے تلوے نہیں چاٹتا. میں اللہ واحد القہار کا بندہ ہوں. میں ان جیسوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے خود کو پروف کیا یہ جانور کے لیول سے بدتر ہے. یہ بکواس کر رہا ہے، یہ بھونک رہا ہے کہ کفار نے یہ کیا، کفار آیت لے آئے، کفار یوں لے آئے. یہ دیکھ رہا تھا، یہ پیدا ہوا تھا اس ٹائم. اگر نہیں پیدا ہوا تھا اس نے بلیف کس بات پہ کیا. یہ یقین کی باتیں کرتے ہیں نا، جب اللہ کے حوالے سے ثبوت دکھائے جاتے ہیں، باتیں دکھائی جاتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ. ابے یہ عقل استعمال کرنے کے لائق ہیں کہ یہ ثبوت دیکھ کے مانیں گے؟ اس کو یقین ہے اس بات پر. کس پر؟ اب یہ کسی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. یہ دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لے، آئی ڈونٹ کیئر. یہ تو وہ انسان ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا. یہ تو حدیثوں کو جو ہے سچی کتاب ہی نہیں مانتا. یہ ریفرنس پھر کسی بھی کتاب کو وہ اس کے نزدیک کہاں سے قابل قبول ہو گیا. یہ تمہیں سوچنا چاہیے، مجھے نہیں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ جو انسان کتابوں کو نہیں مانتا، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، جو اللہ رسول کو نہیں مانتا، یہ جاہل انسان پھر ان کتابوں، ان کے علاوہ، وہ تو قرآن و حدیث ہے نا، پھر کسی انسانوں کی لکھی ہوئی وہ کسی بھی کتاب کا جو یہ نام لے یا ریفرنس لے بالفرض، تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ وہ کہاں سے اوتھینٹک ہو گئی؟ تو پھر اس نے بلیف کیسے کر لیا؟ تو جس بات کو یہ ریفرنس بنا کر بلیف کر رہا ہے، بلیف کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس چیز پہ اس نے بلیف اپنا عقیدہ قائم کر لیا اور اس نے کہیں پر وہ کتاب میں پڑھ لیا، اگر بالفرض کتاب پر یقین کیا نا اس نے، ابے تو کتاب پہ تو مسلمان یقین کر رہے ہیں نا، قرآن کو اوپر اللہ کا کلام سمجھ کے ہی مسلمان یقین کرتا ہے نا. تب تو یہی لوگ بونگیاں مارتے ہیں، قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں ان کے چیلے چپاٹے. تو تم نے ان کی باتیں سن کے قرآن پہ شک کر لیا، ان کی باتیں سن کے اللہ پہ شک کر لیا ہے. حالانکہ تم نے بھی قرآن کے اندر لکھی ہوئی باتیں پڑھی ہیں. پریکٹیکل کہاں پہ دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا پریکٹیکل تم نے؟ ایسے اسلام چھوڑ دیا ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر. تو اگر یہ اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوتا، اتنا بڑا یہ سمجھدار ہوتا، جتنی اس کے کمنٹ کے اوپر یہ جو تعریفیں کرتے ہیں نا، اس کے تلوے چاٹنے والے، یہ جو تلوے چاٹ رہے ہیں اس کے بیٹھ کے، یہ جو کوئی قرآن کو وائرس کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ابھی میں ان کو آپریشن کر کے تمہیں اوقات دکھاتا ہوں ان کی، اور ان کے آگے جتنے بھی لگے ہوئے نا انشاءاللہ تمہیں پتہ لگے گا میرے چینل پہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. یہ بہت عرصے سے بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں. جس کو دیکھو، کوئی انگلش میں، کوئی اردو میں، کوئی انگریزوں میں، کوئی یہودیوں میں، کوئی عیسائیوں میں، جس کو دیکھو جو ہے نا وہ اٹھ کے اسلام کے خلاف بھونک رہا ہوتا ہے. وہ کہ اسلام کو لاوارث سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، اسلام اتنا لاوارث نہیں، اور اسلام اتنا کمزور نہیں
جب میں آ چکا ہوں نا، یہ میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. میں غیر مسلموں کے معبودوں کو شکست دے چکا ہوں، میں پریکٹیکل میدان میں مارے گل سے شکست دے چکا ہوں. میں ثابت کر چکا ہوں کہ دنیا کے سارے غیر مسلم جھوٹے مذاہب کے، جھوٹے خداؤں کے پیروکار ہیں، جھوٹے مذاہب بنا کے بیٹھے ہوئے. ان کے مذاہب کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس کے بلیف کا میں نے دکھا دیا. اس کے بلیف کی اوقات اور حیثیت کتاب کے اوپر ہے، سنی سنائی بات کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، سنی سنائی بات پر ہے. اس نے پیدا ہو کے نہیں دیکھا تھا، یہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا اس دور میں. کیسے کہہ دیا اس نے کہ کفار لے کر آئے تھے؟ یہیں پہ پکڑ رہا ہوں میں اس کو. باقی ویڈیو گئی تیل لینے اس کی. یہ جو قرآن کے اوپر رکھ کے اس نے قرآن کا چیلنج فیل ہو گیا. ابے یہ خود فیل ہو چکا ہے اس وقت، آگے مجھے ضرورت نہیں ہے. میں یہیں پہ تمہیں اس کی اوقات دکھا رہا ہوں. یہ فیل ہو گیا. اس نے کیسے بولا؟ جب یہ پیدا نہیں ہوا، جب اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، جب اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کی ڈیمانڈیں رکھی ہوئی نا ان جاہلوں نے. آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے اللہ کو، تو میں بھی تو یہی چیز رکھوں گا، یہی لوجک سامنے رکھوں گا کہ اس کے باپ نے دیکھا تھا کہ کفار آئے تو لے کر آئے تھے، یا اس نے دیکھا تھا. اس کے باپ کو میں اس لیے رکھ کے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جب اس کے ساتھ مسلمان بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جب اس سے کوئی مسلم آ کے اس کو بے بس کرتا ہے، تو یہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس مسلمان سے بات نہیں کرتا، اس مسلمان کے اس موضوع پہ نہیں رہتا، جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پرسنل اٹیک یہ شروع کرتا ہے. یہ اس اوقات کا مولد ہے. اس لیے اس اوقات کے کتوں سے بدتر مولیدوں کو میں ان کی اوقات پہ رکھ کے بات کرتا ہوں. اور یہ میرا چینل ہے، میری ویڈیو ہے. اس کے باپ میں دم ہو تو روک کے دکھائے. ٹھیک ہے، یہ جو اپنے چینلوں پہ بھونک رہے ہیں، پھر وہ دوسرے جہاں دل چاہتے لوگوں کو وہ چینل بینڈ کر دو، یوں کر دو. ابے بینڈ کرنے سے روکیں گے؟ یہ بینڈ کرنے سے روکیں گے؟ آنکھیں بند کر کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی بند کہ بلی غائب ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سے. اتنے نرے قسم کے بہت سارے احمق قسم کے مسلمان ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کا سلوشن کیا ہے. ان کا سلوشن وہی ہے جو دین اسلام میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں رکھی نا مرتدوں کی. ان کا سلوشن وہ ہے. کیوں نہیں امپلیمنٹ کر لے دنیا بھر کے؟ یہ مسلمانوں کے پاس جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں، حکمرانیاں دی ہیں، چودراہٹیں دی ہیں، آرمی دی ہے، سب کچھ دیا. یہ کیسے دن آ رہے ہیں؟ کیسے سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ کیسے بھونک رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ یہ جو صاحب یہاں پہ سارا ضلالت چل رہی ہے، یہ جو سارے چینل پہ ذلیل پنا یہ لوگ کر رہے ہیں، گندی ویڈیوز بنا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے خلاف. کدھر مر گیا سارا مسلم آرمی کہاں ہے، مسلم پولیس کہاں ہے، مسلم حکمران کدھر ہیں دنیا بھر کے؟ بتاؤ مجھے کتنے ممالک ہیں دنیا میں ہیں؟ اس کے باوجود یہ دنیا بھر کے اندر یہ لوگ سوشل میڈیا پہ کیسے دندنا رہے ہیں. یہ اور حارث سلطان اور اس طرح ان کے جتنے بھی نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں، یہ جو چینلز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چینلز ان کے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ جو لگے ہوئے ہیں، چاہے کتنے بھی لیول کے ہیں. کہاں ہے ساری آرمی؟ سوچو تو صحیح. کیا ہوا نکلتی ہے ان لوگوں سے؟ ہیں مسلمان اتنے ڈرپوک ہیں یا بزدل ہو گئے ان کے سامنے؟ بات یہ ہے کہ یہ کر رہا ہے اس لیے ہے کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو لگام نہیں دی گئی، ورنہ ان کی اوقات نہیں ہوتی کہ یہ اتنی دھڑلے سے آ کے بیٹھ سکتے. آگے سمجھ، یہ ہے چیز. اس جاہل کی اوقات میں نے بتا دی. اس نے سنی سنائی پہ بلیف کیا، اس بلیف کو رکھ کے اس نے بات کی، اس نے دعویٰ کیا. جب اس نے دعویٰ کیا ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، پیدا یہ نہیں ہوا تھا، دیکھا اس نہیں دیتا، تو یہ جھوٹا یہیں پہ ثابت ہو گیا. جب ایک انسان جھوٹا ثابت ہو جائے، جھوٹا ہے، ثبوت کے بغیر بات کر رہا ہے، تو اس کی باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں. جھوٹے انسان پہ بلیف کرو گے، جھوٹے انسان پہ یقین کر کے تم اللہ کو چھوڑو گے. اتنے گئے گزرے ہو تم، اتنی تمہاری عقل کام کر رہی ہے. اور باقی یہ جتنے چیلے چپاٹے یہ جو نیچے بکواس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی قرآن کو وائرس لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، اور کچھ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو. یہ جو سب کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ یہ جو سارے میریکلز پڑے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کے نام لینے والی مخلوق ہے، یہ جو پیدائشی بچے اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ جو شیر نے اللہ کا نام پکارا، یہ جو اللہ کا نام بادلوں پہ لکھا ہوا آتا ہے، پرندوں پہ، چرندوں پہ، اور ادھر ادھر ہر مختلف قسم کی مخلوق پر ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اس کائنات کا خدا اور کنٹرولر اللہ ہے. نیچر کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے. اللہ نے اپنے جو اس نے کلیم کیے تھے قرآن کے اندر، ریفرنسز چیک کر لینا. یہ کچھ ریفرنسز یہاں پہ میں نے یہ لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لینا. یہ ساری کریشن جو ہے اللہ واحد القہار کی موجود ہے. اس نے ایک کلیم کیا تھا، جا کے قرآن کے اندر ہی پڑھ لینا، وہ اپنے سائنس دکھائے گا. زمین اور آسمانوں کے اندر اس نے دکھا دیے ہیں. وہ اس نے کلیم کیا تھا وہی اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے پروف کر دیا ہے. یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، نیچر، درند پرند چرند اس کے غلام ہے. جب وہ چاہتا ہے تو یہ اس کا نام پکارتے ہیں، جب وہ نہیں چاہتا تو اس کا نام نہیں پکارتے. اس لیے کوئی کتے کا پلا، کوئی مرغا، کوئی گائے اپنی مرضی سے کسی جھوٹے خدا کا نام، تو بہت دور اللہ کا بھی نام نہیں پکار سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے ان کو آرڈر دیا، کمانڈ دی، اس لیے انہوں نے پکارا. اب یہ جو کہتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہے، تو یہ کس منہ سے کہتا ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کے بعد؟ یہاں تو ثبوتوں کے لشکر موجود ہیں. اب تم ثبوتوں کے اوپر جاؤ گے یا ان جیسے جاہل گواروں کی باتوں پہ جاؤ گے؟ فیصلہ خود کرنا. میرا کام ہے سچائی کو سامنے رکھ دینا. جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے،
اور اللہ نے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے ان تمام کافروں کے لیے جو زمین پہ ڈھیل پانے کی وجہ سے اللہ کے خلاف بھونک رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کوئی کمزور ہے. نہیں, اللہ تو مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت بچی ہے اور کون کون مسلمان کتنی غیرت میں آ کے اس کے لیے کچھ کر رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو بڑی بڑی نشانیاں لا کے سب کی گردنیں توڑ کے رکھ دے, جھکا کے رکھ دے, نہیں تو نیست و نابود کر دے, نئی نسلوں کو اٹھا کے لے آئے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو چل رہے پھر رہے کھا پی رہے نا, عیاشیاں کر رہے ہیں اور اپنی جابیں نوکریاں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں بزنس کر رہے ہیں, اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مسلمان میں کتنا دم ہے, وہ کیا کر کے دکھائے گا اللہ کے لیے. تو میں جو کر سکتا ہوں, میرے پاس جو ہے اللہ کے فضل سے میرے پاس وسائل ہے, میں کر رہا ہوں. آگے وہ تمام مسلمان جن کے پاس ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, حکومتیں ہیں, آرمی ہے, پولیس ہے, وقت عدالتیں ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی یہ لوگ دندناتے پھریں, تو وہ سوچ لیں کہ ان کا اللہ کیا حشر کرے گا ان تمام مسلمانوں کا. انہیں سوچ بھی نہیں سکتے جتنا انہوں نے بینک بیلنس بنایا ہے, جائیدادیں حاصل کر لی, عہدے حاصل کر لیے, اور وہ کچھ نہیں کر رہے. تو وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے پھنسیں گے بہت برا, مگر یہ کہ وہ توبہ کریں اور سیدھے رستے پہ آ جائیں اس سے پہلے کہ اللہ ان کو پکڑ کر لے. لیکن تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ ان جیسے جاہلوں سے خود بھی بچو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچاؤ, اپنے ماں باپ کو بھی بچاؤ, اپنے دوست یاروں کو بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ سب کو دکھا دو کہ اللہ کے ناقابل شکست ثبوت 21ویں صدی میں آ چکے ہیں. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے, یہاں صرف آرگنائز کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر زیادہ شوق ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر لو, لکھ کے یہ سارے ثبوت یہ سب یوٹیوب سے اٹھائے گئے ہیں, آرگنائز کیے گئے ایک جگہ پہ تاکہ تمہارا ٹائم بچے. اور زیادہ شوق ہے تو یہ rightfulreligion.com پہ چلا جانا, یہ ویب سائٹ موجود ہے, ڈومین سامنے دکھا رہا ہوں میں, rightfulreligion.com. یا میریکلز کا سیکشن دیکھ لینا. یہ کریچر جو اللہ کا نام پکار رہے ہیں, یہ فریش ڈیڈ باڈی, نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ رہنے پہ ثبوت ہے. شاہ عقیق بابا کی روح لا علاج مریضوں کا میڈیکل آپریشن سرجریاں کر رہی ہے, ٹھیک ہے. دکھاتا ہوں, ایک تو اندھیرے کی وجہ سے بھی کلیئر اس پہ نہیں آ رہا, وہ شاہ عقیق بابا کی روح ہے. مولانا ابرار عالم گھر پہ بیٹھے بیٹھے دنیا بھر میں کہیں بھی لا علاج مریض ہو اس کا اللہ کی طاقت سے علاج کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی غیر مسلم شکست نہیں دے سکا کتابوں کے ذریعے. یہ قرآن لاکھوں بچوں کو حفظ ہو جاتا ہے مکمل طور پر. یہ قرآن کے چیلنج پہ کیا فیل کرائے گا؟ قرآن اتنا سکسیسفل ہے کہ دنیا کے کسی کافر کے کسی بچے کو اس کی مذہبی کتاب حفظ نہیں ہے قرآن کی طرح. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا کلیم کیا تھا, پریکٹیکل موجود ہے. عقل والوں کے لیے تو نشانیوں کی کمی تھوڑی ہے. یہ فرعون کا جو حشر کیا تھا, کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اللہ کے مقابلے پہ چودراہٹ دکھا رہا تھا, اس کا حشر کر کے دکھا دیا اللہ نے. باقی سب چیزیں اس کی اتنی وہ نہیں, وہ بات دیکھ لینا جا کے خود ہی. اس کی میں نے اوقات دکھا دی, یہ خود فیل ہو چکا ہے. اس کے چیلے چپاٹے جو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں اور اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ سب جو ہیں اندھے فالوور ہیں بہت سارے, جو بھی اس کو پوجا کر رہا ہے, جو بھی اس کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہے, جو اس کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے, یہ سب کے سب جاہل ہیں. یہ اپنی عقل کو یوز نہیں کر رہے, یہ امپریس ہوئے ہیں اس کی جاہلانہ نالج سے. اس کی نالج کیا نالج ہے اگر یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو شیطان کا نوکر ہے, یہ تو شیطان کا کتا ہے. شیطان اس کو گھسیٹ رہا ہے, اس کو پکڑا ہوا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ شیطان کے قبضے میں غلام ہے, یہ اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے. اس کو شعور نہیں کہ شیطان اس کو پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے, اور اس کے ذریعے اس کے چیلے چپاٹوں کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے, کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا. تو وہ تو لگا ہوا ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے. اگر یہ توبہ کرے, معافی مانگے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے. نہیں مانگے گا, کفر میں مرا, یہ تو ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا, اس کو تو پھینکا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے وہ بھی جب کفر میں مرتے رہیں گے, باری باری سب کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا. چاہے تو اللہ ایک ساتھ مار دے سب کو, چاہے الگ الگ مارے. میرا کام ہو چکا. اللہ اکبر.